بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، پاکستان میں کرونا کے حوالے سے جو تکالیفیں، جو الجھنیں، جو مصیبتیں، جو آزمائشیں آئی ہوئی ہے ان سب سے آپ بخوبی واقف ہے. حکومت نے اس حوالے سے جو اقدام کیے اس سے عوام کتنی مطمئن ہے اور عوام کتنی متاثر ہے، اسی حوالے سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے. حکومت اور تاجر برادری اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ان مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ایمانداری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن محترمہ مسرت نیازی صاحبہ. السلام علیکم. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین ہیں جمیل احمد پراچا صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے تیسرے مہمان ہیں پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں اور سربراہ پرائیویٹ اسکول ایکشن کمیٹی کے جناب پرویز ہارون صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم، آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، سندھ حکومت نے جو کرونا ایس او پیز کے حوالے سے جو سختی کے اقدامات کیے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہو یا پنجاب گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، اگر سختی کی جا رہی ہے تو وہ عوام کی بہتری کی، عوام کی فلاح کے لیے کی جا رہی ہے. دیکھیں، میں سو سمپل بات کروں گی کہ اگر ہم، یعنی میں اور آپ عوام کا حصہ ہیں، عوام ہیں بالکل، اگر ہم ایس او پیز کو فالو کریں تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے ہم گورنمنٹ کا پارٹ ہو سکتے ہیں. جب بھی اگر کوئی تاریخ لکھی جائے گی کووڈ کے حوالے سے تو کہا جائے گا کہ پاکستانی عوام نے اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیا. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم کسی مخصوص ایریا یا کسی مخصوص شاپنگ سینٹر میں اندر انٹر ہوتے ہیں تو فوراً ماسک اپنی پرس میں سے یا والیٹ میں سے یا کہیں بھی کسی شاپر میں سے نکالا، ہم نے اس کو ویئر کر لیا اور پھر جیسے ہم باہر نکلیں اس کو فوراً ہم رکھ لیتے. تو یہ چیزیں آپ دیکھ لیں، مارکیٹ میں جائیں، کہیں بھی باہر جائیں، ہم ایس او پیز کو فالو نہیں کر پا رہے. اور جب فالو نہیں کریں گے تو سندھ گورنمنٹ اگر اس پہ سختی کر رہی ہے یا کرنے جا رہی ہے تو اس کا مقصد بھی میری، آپ کی، عوام کی فلاح ہے، تاکہ یہ کووڈ خدا نہ خواستہ اس طرح سے نہ پھیلے جس طرح سے ہمارے پڑوسی ملک کا حشر ہوا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا عمل پیش آئے. تو ان چیزوں کے لیے سختی ہماری عوام نے جو ہے نا ایس او پیز پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے سختی اگر ہو رہی ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں سختی کرنی چاہیے تھی اگر عوام اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیتی. اور اگر ساتھ دیتے ہیں تو یقیناً میرے بچوں کا، آپ کے بچوں کا، میرے ملک کا، میرے صوبے کا جو ہے نا اس کے اندر استحکام بھی تھا اور اس میں بہتری بھی تھی. اور خدا نہ خواستہ ہمارے جو فیملیز ہیں، چاہے بزرگ ہیں چاہے بچے ہیں، تو وہ ان چیزوں سے متاثر بھی نہ ہوتے. اگر کوئی ایک آدھ ہوتا بھی ہے تو کم از کم اگر ہم اس کو ایس او پیز پہ فالو کرتے تو وہ چیز وہیں رک جاتی، سٹاپ ہو جاتی. جمیل پراٹھا صاحب، ایس او پیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور میڈم کہہ رہی ہیں کہ سختی ہمیں اس وقت کرنی پڑی جب حالات اس طریقے کے سچویشن کچھ اس طرح کی آئی تو ہمیں یہ سارے اس اقدام کی طرف گئے. تو آپ کیا کہیں گے ایس او پیز کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایس او پیز کے حوالے سے تو ہمارے تاجر، آپ دیکھیں مارکیٹوں میں بینر تک آویزاں کر دی گئے ہیں. ہر دکان پہ وزیر اعلیٰ صاحب کا حکم تھا کہ جی ہر دکان پہ کاغذ لکھا لگاؤ. ہم نے ہر دکان پہ پیپر لگا دیے، ہر دکان پہ وہ بینر ٹائپ کے لگا دیے کہ بغیر ماسک کے دکان میں داخلہ ممنوع ہے. ہم ماسک کے ڈبے بھی رکھ کے بیٹھے ہیں، ماسک کے ڈبے بھی تقسیم کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، ایس او پیز کو فالو بھی کیا جا رہا ہے، عمل بھی ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں پھر وہی حکومت کی غلط پالیسی یہ ہے کہ جب آپ ٹائم کو محدود کر دیں گے، وقت کو محدود کریں گے تو ظاہر ہے پھر کم وقت میں، سخت ترین گرمی کے دن ہیں، سخت ترین گرمی کے دنوں میں شام میں گاہک نکلتے ہیں گھروں سے. خواتین خاص طور پہ مارکیٹوں کا رخ جو کرتی ہیں تو وہ 4-5 بجے خواتین مارکیٹوں کا رخ کرتی ہیں. وہی ٹائم ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے میں. اب آپ بتائیں کیا شاپنگ ہوگی، کیا ہوگا. کتنے بجے تک پہنچیں گے؟ 2 گھنٹے میں 2 گھنٹے پہنچنے میں لگ جاتے ہیں. پھر اگر وہ 3 بجے بھی گھر سے نکل جائے تو 4 بجے 4:30 بجے اگر وہ مارکیٹ میں پہنچ گئی تو رش تو بڑھے گا. بجائے اس کے دیکھیں یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ نے صبح سے 6 بجے سے شام 6 بجے تک کر دیا. ہم کہتے ہیں ہمیں 12 گھنٹے دے دیں، 12 گھنٹے سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے، لیکن آپ 10 بجے سے رات 10 بجے تک کا ٹائم دے دیں.
آپ ہم رمضان المبارک میں چلاتے رہے کہ ہمیں آخری عشرہ ہمارا کام، پہلا عشرہ بند ہوتا ہے تراویحوں کی وجہ سے بند چلا جاتا ہے، دوسرے عشرے میں صبح 6 سے شام 6 کا ٹائم ملا، تیسرا عشرہ بند ہی کرا دیا گیا، اور 16 تاریخ تک کا وہ تھا، 17 تاریخ سے کھول دیا گیا. تو اگر وہ آخری عشرہ بھی لوگوں کو کور کرنے دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں سچویشن کچھ اور ہوتی. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال اتنا کوپریٹ کیا، سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا سب سے پہلے لاک ڈاؤن لگانے کا، ہم نے ویلکم کیا. اس کے بعد مکمل لاک ڈاؤن 15 دن کے لیے ہوا تھا، 15 سے مہینہ ہوا، 1.5 مہینہ ہوا، 2 مہینے ہوئے، لوگوں کی چیخیں تک نکل گئیں. اس میں امدادی پیکج کے اعلان ہو رہا ہے، کبھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، کبھی وفاق کی طرف سے ہو رہا ہے. دونوں گورنمنٹوں نے صرف اور صرف وعدے وعید کیے، نہ کوئی امدادی پیکج، نہ کوئی بلا سودی قرضے، کوئی چیز ایسی نہیں دی گئی جس سے تاجر سنبھلتے. پوری دنیا کے اندر یہ ہوا ہے کہ اپنے لوگوں کو ریلیف دیے گئے، اپنے لوگوں کو پیکیجز دیے گئے، لیکن ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے ایسا. مرتے ہو مرو، بھوک سے کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے میڈم سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. لوگوں کی چیخیں نکال دی اور اس کے حوالے سے آپ نے کوئی امدادی پیکج نہیں دیا. اس کے اوپر میں آتا ہوں، پہلے پرویز ہارون صاحب کی طرف آتا ہوں. کہ پرویز ہارون صاحب ماشاء اللہ آپ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی نمائندگی کر رہے ہیں اور آپ نے احتجاج بھی کیا، سب کچھ کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو 5% والی جو پوزیشن آئی ہے کہ اس ایریے کے اندر 5% سے کم جو آئیں گے ان کے اداروں کو کھول دیا جائے گا، لیکن سندھ اس کے اوپر ابھی تک راضی نہیں ہے، تو اس حوالے سے کیا گفتگو کریں گے؟ دیکھیں ابھی جس طرح ہماری بہن نے کہا کہ جی عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے حکومت نے سختی کری ہے. ابھی میں اگر پچھلی بات نہ کروں، ابھی میں کرنٹ سینیریو لوں کہ تمام تعلیمی ادارے 5 اپریل کو، 4 اپریل کو بھٹو صاحب کی برسی کے بعد 5 اپریل کو سنڈے والے دن، اتوار والے دن نوٹیفیکیشن کا اجرا ہوا اور 6 اپریل سے سندھ بھر کے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. اب یعنی کہ کہا کہ جی کووڈ کی شرح بہت بڑھ گئی ہے، کووڈ بہت بڑھ گیا ہے، عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، تعلیمی ادارے بند کر رہے ہیں. 6 اپریل سے مڈ آف اپریل کے اندر NA 249 کا الیکشن ہو رہا ہے. NA 249 کا الیکشن ہو رہا ہے. اس وقت عوام کی فلاح، اس وقت عوام کی بہتری، تمام کی تمام سیاسی جماعتوں نے پش پش ڈال دی. ان کی ریلیز چل رہی ہیں، ان کے جلسے چل رہے ہیں، ان کے جلوس چل رہے ہیں. وہاں کووڈ فری تھا، یعنی کہ تمام جلسے جلوس سے شادی جو ہے ان کے سیاسی، وہ تمام کے تمام کووڈ فری ہیں. اگر کووڈ فری نہیں ہے تو ہمارے تعلیمی ادارے کووڈ فری نہیں ہیں. اگر کووڈ فری نہیں ہے تو ایجوکیشن سسٹم کو، یہ قول و فعل میں تضاد ہے. اس لیے اس چیز کے عوام کیوں نہیں SOPs کے فالو کر رہی؟ عوام SOPs کے اس لیے فالو کر رہی ہے کہ عوام کو اعتماد نہیں ہے کہ یار ان کے جو جلسے جلوس ہے وہ ہو سکتے ہیں. نہیں ہو سکتا تو صرف ایجوکیشن سسٹم نہیں چل سکتا. میڈم کیا کہیں گے؟ 2 سوالات آپ کی طرف آ گئے. جی بالکل. میں ایک چیز تو پہلے پراچا صاحب کی بات پہ آ جاتی ہوں. پراچا صاحب نے کہا کہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک ٹائم ناکافی ہے. دیکھیں تاجر برادری کو الحمدللہ پھر بھی بہت ٹائم ملا ہے کہ صبح 6 بجے سے لے کر، دیکھیں اگر ہماری عوام کو پتہ ہے کہ ہم جس کرنٹ ہماری سچویشن چل رہی ہے اس کے حساب سے اگر صبح 6 بجے نہیں 8 بجے بھی کھول دیے جائیں اور شام 6 بجے تک بھی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن میں ایک ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتی ہوں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں، کیونکہ پرائیویٹ ہی سفر کر رہے ہیں اس کو، کیونکہ جتنا سفر پرائیویٹ اداروں نے کیا ہے کسی نے بھی نہیں کیا. اصل میں اگر چیخیں نکلیں یا کچھ ہو تو وہ ان کی نکلنی چاہیے. انہوں نے جتنا سفر کیا ہے، کیونکہ 26 فیب سے پرائیویٹ ادارے بند ہیں اور اس کے بعد 1-2 دفعہ آنکھ مچولی ہوئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. لیکن جہاں تک میرا بھائی کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ نے کیا کیا یا فیڈرل نے یا سندھ نے، میں سندھ پہ آؤں گی، میں فیڈرل کی نمائندہ نہیں ہوں. میں سندھ پہ یہ کہوں گی کہ سندھ کے جو ہے نا پرویز بھائی بھی اس چیز کی تائید یقیناً کریں گے کہ سندھ گورنمنٹ کے جو منسٹر ہیں، ایجوکیشن منسٹر ہیں، انہوں نے جب وزیر اعظم کے کہنے پر فیڈرل منسٹر کے ہاں جب 4 صوبوں کے جو اجلاس تھا، اس میں یہ واحد منسٹر تھا، ایجوکیشن منسٹر تھا، جس نے یہ کہا کہ بالکل آپ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے یعنی اسکول کے ادارے ہیں ان کو آپ جو ہے نا ان کو فنڈنگ پرووائڈ کریں. فنڈنگ پرووائڈ نہیں کر سکتے تو ان کو بالکل 0 کی سطح پر جو ہے نا آپ ان کو قرضے دیں، ٹھیک ہے. اور وہ قرضے ایسے ہیں، بالکل اس چیز کو ہم نے بھی، کیونکہ میرا بھی ایجوکیشن سے تعلق ہے، اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ چلیں فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے پالیسی بنانا،
وہ 1 سال کے لیے دے دے, 6 مہینے کے لیے دے دے, قرضے دے, کیونکہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں اور نان ٹیچنگ اسٹاف ہیں, بلکہ ایسے اسکول زیادہ ہیں جن کی جو ہے نا جو بلڈنگ ہے وہ رینٹڈ ہے, یہ سارے چیزیں وہ اپنی بہتر سمت میں لے جا سکتے ہیں. یہ کسی اور منسٹر نے نہیں کہا, یہ ایجوکیشن منسٹر سندھ کے تھے جنہوں نے یہ بات کہی, لیکن فیڈرل جو ہے نا کہ منسٹر کے کان پر میڈم پرویز ہارون صاحب کا سوال یہ ہے. دوسری بات میں آ رہی ہوں, میں اس پہ بھی آ جاتی ہوں. پرویز بھائی نے کہا کہ 249 کا الیکشن. پرویز بھائی میں آپ کے گوشو گزار کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی تمام جماعتیں اس الیکشن کو کانٹیسٹ کر رہی تھیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی جنہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھ کر دیا کہ اس کو پوسٹ پون ہونا چاہیے کیونکہ کووڈ بہت اسپیڈ سے پھیل رہا ہے. لیکن باقی کسی جماعت نے اس کے پر کوئی بات نہیں کی. جب بات کی, جب انہوں نے ریفیوز کر دیا, اس کے بعد کی. اس چیز کو اگر آپ کہیں کہ میں غلط کہہ رہی ہوں تو میں اور میری جو ہے نا گورنمنٹ اس کی جو ہے نا مد میں آئے گی, ضرور آئے گی. تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل یہ ہے کہ ایس او پیز پر دیکھیں, بہترین ایس او پیز پر جتنا میں کہتی ہوں پیرنٹس بھی عمل نہیں کروا سکتے جتنا ایک ٹیچر کروا سکتا ہے. لیکن دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہے, میں خود بچوں والی ہوں, آپ بھی ہیں, صاحب اولاد ہیں. دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے لیے صحت ہے. خدا نہ خواستہ ہمارا بچہ نہ رہے, اللہ نہ کرے بچہ نہ رہے, تو پھر وہ تعلیم کا سلسلہ کیسے ہوگا. لیکن ہم اس کو ایس او پیز کو بہتر انداز سے فالو کر سکتے ہیں. لیکن کس حد تک فالو کر سکتے ہیں؟ اسکول کے اندر تک کر سکتے ہیں. لیکن وہی بچہ جب باہر نکلتا ہے تو ماسک سائڈ میں پھینکتا ہے, بچے کے ساتھ ٹیچر نہیں موجود ہوتے کہ اس وقت اگر خدا نہ خواستہ وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے کووڈ سے, تو پھر اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ پھر ہم کہیں گے کہ جی سندھ گورنمنٹ نے ایس او پیز کو فالو نہیں کروایا, یہ نہیں کروایا, تب بھی تنقید کا نشانہ سندھ گورنمنٹ ہوگی. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کرے گا کہ بہتری آئے گی اور کھل جانے چاہیے. میڈم آپ کی بات کو میں تھوڑا سا اور کیا کہتے ہیں پرویز ہارون صاحب کی بات کو اور ذرا کھول کے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کہہ رہے کہ 4 گھنٹے اسکول کی ٹائمنگ ہے, 3 شفٹوں کے اندر بھی اسکول چلائے جا سکتے ہیں, 2 گھنٹے, 2.5 گھنٹے, 3 گھنٹے. آپ یہ کہہ رہی 13-14 مہینے ہو گئے, اب تو تمام چیزیں واضح طور پہ سامنے آ چکی ہوتی ہے کہ بھائی اس کو اس طریقے سے فالو اپ کرایا جا سکتا ہے, اس کو اس طریقے سے فالو اپ کرایا جا سکتا ہے. آپ خود یہ کہہ رہی ہے کہ واقعی اسکولوں کے اندر بچے جتنے متاثر ہو رہے ہیں, جتنے کیا کہتے ہیں اسکول کے اندر ٹیچرز متاثر ہو رہے ہیں, سب متاثر ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر وہ نظر ثانی کیوں نہیں کی جا رہی, اس کو اوپر کیوں اس طریقے کی بندشیں لگائی جا رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سر, مسئلہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ہی یہ پالیسی, بلکہ سندھ کے منسٹر نے ہی بنائی تھی کہ کوئی اسٹوڈنٹ, جس طرح سے ہماری کمپلینس تھی کہ جی ایک اسٹوڈنٹ جب فیس زیادہ ہو جائے گی تو وہ دوسرے اسکول کو موو کر جائے گا, اس پر بھی بتایا گیا کہ کوئی دوسرے اسکول کو موو نہیں کرے گا, اگر کرتا ہے تو اس پر FIR تک لانچ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسری آپ نے بجا فرمایا کہ ابھی بھی دیکھیں, ابھی بھی اسکول سندھ گورنمنٹ کی طرف سے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ضرور بند ہیں. ابھی بھی کہا ہے کہ 50% اسٹاف آپ کا آ سکتا ہے اور آپ آن لائن ہیں یا واٹس ایپ کے تھرو ہے, یا اس طرح کی اسٹڈی کی جا سکتی ہے اور ہو سکتی ہے. اور اسٹوڈنٹ اپنے اسکول میں کوئی یہ منع نہیں ہے کہ 2 کر کے, 1 کر کے, 3 کر کے, اگر کوئی ان کو پرابلمز ہیں یا کسی قسم کی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اسٹوڈنٹس اسکول آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسکول بالکل میڈم یہ کہہ رہی ہیں کہ جی جو یہ ہے بھی نو, یہ صحیح کہہ رہی ہیں میڈم سے, میں ایگری کرتا ہوں کہ 50% اسٹاف کو آن لائن کے لیے بلایا جا سکتا ہے, اور ہفتے میں 1 دن ایسے بچے جن کے پاس آن لائن کی فیسلٹیز نہیں ہیں یا بچے آن لائن نہیں پڑھ سکتے, ان کو اسائنمنٹ لینے کے لیے بلایا جا سکتا ہے. یہ واضح نوٹیفیکیشن ہے, مگر یہ نوٹیفیکیشن انہوں نے محکمہ تعلیم تک تو دیا ہے, سرو کیا ہے, مگر انتظامیہ کو نہیں دیا. میں کل کی تاریخ کے اندر بتاتا ہوں, تقریباً 10 سے 12 اسکولز کو سیل کیا گیا. ان 10 سے 12 اسکولز کو سیل کیا گیا جہاں صرف 50% اسٹاف بیٹھا ہوا تھا اور آن لائن پڑھا رہا تھا. یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے. اور جہاں 2-3-4 بچے اسائنمنٹ لینے کے لیے آئے تھے تو آپ کیوں نہیں انتظامیہ کو نوٹیفیکیشن انہوں نے دکھایا؟ میں پرویز بھائی ایک بات بتاؤں, دکھایا, بالکل دکھایا. پرویز بھائی آپ بجا فرما رہے ہوں گے, اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو کہہ رہی ہوں
کہ اگر ایسا ہوا ہے, ایسا بھی ہے, میں اسکولز کے, کیونکہ میرا ایجوکیشن سے بھی تعلق ہے, میں اسکول کے نام تک لے سکتی ہوں کہ انہوں نے ابھی تک کوئی, آپ نے اپنے اسکول کے بچوں کے پیپر لیے ابھی تک نہیں لیے نا, جون میں ہوں گے. ایسے اسکول موجود ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے پیپر بھی لے لیے اور بچوں کو ایک ایک کر کے, دیکھیں زیادتی وہی ہوتی ہے جب ہمارے اندر یونٹی نہیں ہوتی پرویز بھائی. ایسے اسکولز موجود ہیں جو بچوں کو وداؤٹ یونیفارم بلوا رہے, ایک ایک کلاس آپ آئیں, تو اگر ان پہ چھاپا اس طرح سا پڑے گا تو اس میں ہم پرویز بھائی اور بہت سارے شرفا جو ہیں جو اپنے صرف آن لائن سسٹم کے تحت اپنے ٹیچر, یقین کریں میرے پاس آج آ جائیں 50% بھی نہیں ہے, ان کو بھی چینج کر دیا, پری پرائمری الگ آئے گا ٹیچر, پرائمری کا الگ آئے گا, سیکنڈری کا الگ آئے گا, اس لیے کہ ہم نہیں چاہ رہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے بچے متاثر ہوں, اس سے ہمارا اسٹاف متاثر ہو. ہم گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں اور ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں, لیکن جہاں جو غلط کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کو بلا رہا ہے تو دوسرے اگر اسکول اسے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں جی فلاں اسکول تو اپنے بچوں کو بلا رہا ہے, آپ پرویز صاحب کیوں بند کر کے بیٹھے ہوئے, مسرت نیازی صاحب آپ کیوں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ اس صورت میں اگر ایسے اداروں پہ چھاپے لگ رہے ہیں یا انہیں سیل کیا جا رہا ہے, کم از کم پرویز بھائی میں اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو میں ان کی فیور میں اداروں پر چھاپے کا لفظ تو آنا ہی نہیں چاہیے. انسپیکشن کے لیے کوئی آ سکتا ہے, انسپیکشن کے لیے کوئی آ سکتا ہے وہاں پر, اور ایسے تعلیم کوئی ایویڈنس نہیں ہے میڈم, کوئی ایویڈنس نہیں جن اسکولوں کو سیل کیا گیا. اچھا اسی پہ بات کریں گے, میرے کو بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین یہاں لیں گے کہ بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ, ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد.